مہذب دنیا کے لیے چنگیز خان کی افواج کا طریقہ جنگ بالکل نیا تھا۔ دنیا ان کے لیے ایک وسیع شکارگاہ تھی۔ خانہ بدوش تاتاریوں کے پاس گھوڑوں کی کمی نہ تھی۔ بھیڑ بکریوں کے علاوہ وہ گھوڑوں کے گوشت اور دودھ پر گزارا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جنگل کے ہر جانور کا گوشت کھا جاتے تھے۔ صحرائے گوبی میں شہروں اور بستیوں کا نام نہ تھا۔ اگر کہیں بارش ہو جاتی تو یہ خانہ بدوش وہاں جا نکلتے، اور جب تک ان کے مویشی گھاس کا آخری تنکا تک نہ چرا لیتے وہ وہیں رہتے، اور پھر جب کوئی مسافر پیغام دیتا کہ فلاں مقام پر بارش کے چند چھینٹے پڑے ہیں تو وہ ادھر کا رخ کر لیتے۔ بعض اوقات نئی چراگاہوں کی تلاش میں ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے مٹ بھیڑ ہو جاتی، اور طاقتور اپنے کمزور حریف کے مویشیوں پر قابض ہونے کے علاوہ اس کے زن و مرد کو بھی غلام بنا لیتا۔ اس لیے کمزور قبائل اپنی حفاظت کے لیے متحد ہو کر کسی طاقتور آدمی کو اپنا امیر بنا لیتے۔ سردیوں میں شمال کی سرد ہواؤں سے یہ تمام علاقہ جم جاتا، ریت کے تودوں پر برف کی چادر بچھ جاتی، چارہ نہ ہونے کی وجہ سے مویشیوں کا دودھ سوکھ جاتا، اور وہ سردیوں کے بچائے ہوئے خشک گوشت پر گزارا کرتے۔ کبھی کبھی تیز آندھیاں ان کے خیمے اڑا کر لے جاتی اور ان کے مویشی ادھر ادھر کر دیتی۔ فطرت کے ساتھ ایک دائمی جنگ نے ان لوگوں کو حد درجہ جفاکش بنا دیا تھا۔ وہ کئی دن تک گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے سکتے تھے اور کئی دن تک بھوکے رہ کر لڑ سکتے تھے۔ چنگیز خان نے بڑے بڑے سرداروں کی سرکوبی کرنے کے بعد انہیں اپنا مطیع بنا لیا۔ پھر خانہ بدوش تاتاریوں کے سامنے ان ممالک کے نقشے پیش کیے گئے جہاں لہلہلاتے باغات، سرسبز کھیتیاں اور سدا بہار چراگاہیں تھی۔ لوٹ مار کی ہوس نے تمام خانہ بدوشوں کو چنگیز خان کے جھنڈے تلے جمع کر دیا تھا۔ تاتاری ہمسایہ ممالک پر بھوکے عقابوں کی طرح جھپٹتے، اور وہ اقوام جنہیں پرامن زندگی نے تن آسان بنا دیا تھا ان کے حملوں کی تاب نہ لا سکیں۔ چند برس میں چنگیز خان کی افواج شمال اور مشرق کے کئی ممالک پر قبضہ کر چکی تھی۔ ہمسایہ سلطنتیں ان کی فتوحات کی رفتار پر حیران تھی۔ وہ ایک دن میں کئی منازل طے کرتے، بیک وقت کئی مقامات سے دوسرے ممالک پر یلغار کر دیتے۔ ان ممالک کی افواج حملہ آور کو روکنے کے لیے کسی ایک سرحد پر جمع ہوتی، چنگیز خان کی فوج کا ایک حصہ ان کا مقابلہ کرتا، اور باقی افواج مخالف سمتوں سے ملک میں داخل ہو کر شہروں اور بستیوں پر قبضہ کر کے سلطنت کا تمام نظام مفلوج کر دیتی۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ کسی ملک کا سپہ سالار تاتاریوں کی پیش قدمی سے باخبر ہو کر ان کا راستہ روکنے کے لیے سرحد پر پڑاؤ ڈال دیتا۔ ہر روز اس کے جاسوس اسے یہی خبر دیتے کہ حملہ آوروں کا رخ اس کی طرف ہے، لیکن ایک صبح کوئی ایلچی یہ پیغام لے کر آ جاتا کہ چنگیز خان کی باقی افواج نے دوسری سرحدیں عبور کر کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ تاتاریوں کی حیرت انگیز کامیابی کا راز ان کی رفتار میں تھا۔ وہ گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے تھے۔ ہر سوار کے ساتھ کئی گھوڑے ہوتے تھے۔ جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو سوار دوسرے گھوڑے پر بیٹھ جاتا۔ یلغار کے وقت اگر سوار کو بھوک محسوس ہوتی تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر زخم کر کے اس کے خون کی چند گھونٹ چوس لیتا۔ لمبے سفر میں بھی تاتاری اپنے ساتھ بہت کم سامان رسد اٹھاتے تھے۔ جنگل میں وہ فالتو گھوڑے کھا لیتے اور راستے کے شہروں اور بستیوں سے مویشی چھین لیتے۔ اگر کسی شہر کے باشندے بغیر مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیتے تو تاتاری صرف ان لوگوں کو قتل کرتے تھے جنہیں سپاہیانہ خدمت کے لیے قابل سمجھا جاتا تھا۔ تاہم ہر سپاہی مفتون قوم کی عورتوں کی بے حرمتی اپنا حق سمجھتا تھا۔ اگر کوئی شہر مزاحمت کے بعد فتح ہوتا تو مکانوں کو آگ لگا دی جاتی اور مکینوں کو قتل کر دیا جاتا۔ ہر فوج کا جرنیل اپنے سپاہیوں کو فتح کی یادگار تعمیر کرنے کا حکم دیتا، اور تاتاری سپاہی نوجوانوں کے علاوہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے سر کاٹ کر مینار بنا دیتے تھے۔ پھر جس فوج کا مینار سب سے بلند ہوتا اس کے افسروں اور سپاہیوں کو چنگیز خان شاباش دیتا تھا۔ بعض اوقات دو سپاہیوں میں اس بات پر جھگڑا بھی ہو جاتا کہ تمہارا مینار اندر سے کھوکھلا ہے، ورنہ آج میری فوج نے زیادہ سر کاٹے ہیں۔ یہ وہ قوم تھی جس کے ہاتھوں عالم اسلام کی عبرتناک تباہی مقدر ہو چکی تھی۔
اس عالم اسلام کی تباہی جو انتشار اور لا مرکزیت کی حد کو پہنچ چکا تھا، ان مسلمانوں کی تباہی جو غفلت کی نیند سو رہے تھے، جو احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق اس کی تعویلیں گھڑنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کے پاس آدھی دنیا کو فتح کرنے والے اسلاف کی تلواریں اب بھی تھی، لیکن اسلاف کا ایمان نہ تھا۔